سیاحوں کی ایک بڑی تعداد نے سوات کلام کا رخ کر لیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے سنت منمون آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، کلام سے ایک بار پھر ہمارے عزیز بشیر خان صاحب نے رات کی تازہ ترین اپڈیٹ بنا کے شیئر کی ہیں، اور آج جو ہے وہ دوبارہ سے انشاءاللہ آج دن کی اپڈیٹ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی شام تک آپ کو پہنچائیں گے۔ گزشتہ رات کو کلام میں بڑی تعداد میں ٹورسٹ کا داخلہ ہوا ہے، اور بڑی تعداد میں مقامی اور دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے لوگ جن سے ہیں یہاں پر خوبصورت موسم کو انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہیں۔ یہاں پر موسم بڑا زبردست ہے، اور آگے آنے والے دنوں میں ہلکی پھلکی بارش، ہلکی پھلکی یعنی کہ ناران کاغان میں تو اچھی شاور دیکھنے کو ملیں گے، لیکن یہاں پر ہلکی پھلکی آپ کو شاید بارش دیکھنے کو ملے۔ اور موسم کی صورتحال سے بھی آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ ٹمپریچر کے حوالے سے بھی 21 8 20 9 21 9 22 یعنی کہ زیادہ سے زیادہ 22 اور کم سے کم 9 یعنی کہ بہترین ٹمپریچر ہے اس کے اندر۔ آج بھی جیسے کہ موسم ابرآلود ہے، خشک ہے، کل بھی جمعرات کو بھی ایسے ہی ہے، لیکن جمعے کو یہاں پر تقریباً 40% تھنڈر اسٹارم کے ساتھ ایک بارش کا چانس ہے، اور صرف 4 بجے شام کو۔ اور اس کے علاوہ موسم ٹھیک ہے۔ 26 جون کی بات کر رہا ہوں، 27 جون پھر تقریباً 30 سے 20% چانس ہے، لیکن نارمل ہے۔ اس کے بعد سنڈے آپ کا 28 جون کلیئر ہے، اور آگے پھر جا کے 3 جولائی کو پھر یہاں پر لگاتار پورا دن بارش دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس سے پہلے موسم بڑا زبردست ہے۔ یہ ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہے، لہٰذا میں نے مختصر سی موسم کی اپڈیٹ آپ کو فراہم کی ہے۔ راستوں کی صورتحال آپ کو بتا دوں، ماڈرن سیف اللہ جھیل تک آپ اپنی گاڑی پہ جا سکتے ہیں۔ 35 کلومیٹر کا راستہ ہے، تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، رش میں 3 سے 4 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ جو لوگ بھی جائیں، میرا مشورہ ان کو ہے کہ صبح ارلی مارننگ جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ ماڈرن جھیل پہ پہنچ جائیں، سیف اللہ جھیل پہ پہنچ جائیں، اور وہاں سے واپسی کا رخ اختیار کریں۔ بعد میں پھر آپ کی ساری جو سی ہے نا وہ ٹائمنگ وہ گڑبڑ ہو جائے گی، اور آپ سارا دن وہاں پہ ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ واپسی پر جتنا مرضی رکتے ہیں، آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ نے کیسے ٹائم مینیج کرنا ہے، یا پھر اوشو فارسٹ کے آگے پیچھے آ کے پھر آپ زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں، دریا کے پاس زیادہ ٹائم گزار سکتے ہیں، تو وہ آپ کی اپنی اصلاح ہے۔ ہوٹل بکنگ کرا کے جائیں۔ ہوٹل بکنگ اگر آپ ہم سے کرانا چاہتے ہیں تو بشیر خان صاحب ہمارے موجود ہیں وہاں پر، تو ان سے رابطہ نہیں ہو پاتا، مجھ سے رابطہ کریں، ہم کوآرڈینیٹ کریں گے۔ اب ہم نے یہ کیا جی کہ فری آف کاسٹ سروسز دینی چھوڑ دی ہیں۔ اگر آپ نے کسی نے ٹور پلان کرنا ہے کہ وہاں پر ہم نے کہاں جانا ہے، جیپ چاہیے، ہوٹل چاہیے، ساری چیزیں ڈیٹیل ہم شیئر کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے کنسلٹنسی چارجز رکھ لیے ہیں، 2000 روپے آپ کو ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ اگر آپ 1 1.5 لاکھ کا ٹور کرتے ہیں تو 2000 روپیہ دے کے آپ کا ٹور آسان ہوتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے برا سودا نہیں ہے، جس میں آپ کو ٹینشن فری ہوں گے، آپ کا ہوٹل بک ہوا ہوگا، آپ کی جی پے مینیج ہوئی ہوگی، سارے آگے ٹور مینیج ہوگا۔ انور بھائی کے ذریعے ٹور کرنا ہے یا بشیر بھائی کے ذریعے ٹور کرنا ہے، اس طرح کے جو ایک بالکل سیپریٹ کر کے تحصیل روڈ کے اوپر یہ گھر ہے، بڑا زبردست گھر نہیں ہے، یعنی کہ گیسٹ ہاؤس ہے بہت زبردست۔ اس میں اگر آپ کو روم مناسب قیمت میں آج کے دن بھی چاہیے آپ کو، تو آپ بکنگ کرا سکتے ہیں۔ یعنی کہ آج جب یہ رش ہے نیچے کلام بازار میں، تو ادھر آپ کو 1 نہیں 2 3 پراپرٹیز ہیں جہاں پر ہم آپ کو مینیج کر کے دے سکتے ہیں۔ میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے 031352222404، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم آپ کو بہترین پورا جو ڈیٹیل جو سی ہے وہ مینیج کر کے دیں گے ٹور پلان۔ اور اسی طرح کہ مزید بھی جو ہوٹلز ہیں ان میں ایک نہیں ہے، کافی سارا ہوٹل ہے ہمارے پاس، جیسے ڈیمانچی ہے، ماریا ریزارٹ ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس ہنی مون ہے، اوشین ہے، کافی سارے ہوٹل ہیں جہاں پر ہم آپ کو بکنگ کرا کر اور ڈسکاؤنٹ پرائز میں بکنگ کرا کر دے سکتے ہیں۔ یعنی کہ آپ ہمیں جو 2000 روپیہ دیں گے اس میں آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کو بینیفٹ ملے گا، اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ مند ہی ہوگا۔ لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ جو لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کر دیں گے انہیں کو ہم دیں گے اپڈیٹ۔ یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے جی آپ ہوٹل بتائیں، پہلے آپ یہ بتائیں، پھر ڈیسائیڈ کر کے دیکھیں۔ جی آپ پہلے اپنی مرضی کر لیں، اپنا گوگل سے دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میری تو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود مینیج کر سکتے ہیں۔ یہ دور کیسا ہے کہ اس میں آپ گوگل سے آپ خود ہوٹل کا نمبر لیں، بات کریں، ان سے ڈیل کر لیں۔ میرے سے تو آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو آپ کو آن لائن کمرہ ملتا ہے 10,000 کا، وہ ہم 8,000 کا لے کے دیں، پھر تو فائدہ ہے۔ تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں گے تو اس سلسلے میں پہلے آپ کو ہمیں فیس دینی ہوگی،
پھر ہم آپ کا کام کریں، کیونکہ ایک ایک کلائنٹ کے لیے ہمیں یعنی درجنوں ہوٹلوں کو کال کرنی پڑتی ہے، ان کی تصویریں منگانی پڑتی ہیں، ان کو مینیج کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے ایک بکنگ کنفرم ہوتی ہے۔ تو ہم کیوں ویسے ٹائم ضائع کریں؟ جب ساری چیزیں ہم دے دیتے ہیں، ہمارا ایکسپیرینس ہوا ہے، تصویریں دے دیں، ویڈیو دے دیں، سارا اچھا جی، پھر آپ سوچ کے بتاتے ہیں، وہ ہماری گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ کی محنت ویسے ہی وہ تجربے کی نظر ہو جاتی ہے۔ تو اب جناب تجربے شربے کوئی نہیں ہے، آپ ہمیں پہلے بتائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں گے۔ یہ ہماری گارنٹی ہے۔ میرا 4 سال کا جو سا اس یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر میرا آپ کے سامنے میری زندگی گزری ہے، کبھی ایک دن بھی کسی سے فراڈ نہیں ہے۔ ہاں، ہم کو نہ کمیشن لیں گے نہ کچھ کریں گے، ہماری اپنی جو فیس ہے کنسلٹنسی وہ ہم لے لیں گے، اس کے بعد ہوٹل آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، وہ ڈائریکٹ ہوٹل کو ہی آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، مجھے نہیں کرنی ہے۔ ہاں، اگر ہوٹل میں کوئی مسئلہ مسائل رہا ہے، جیسے ایزی پیسہ کا وہ لمٹ پوری ہو جاتی ہے، تو پھر آپ مجھے کر سکتے ہیں، میں آپ ان کو شفٹ کر دوں گا کسی نہ کسی طریقے سے، گارنٹر کے طور پہ میں کام کر سکتا ہوں۔ اب تک اتنی تھا، اجازت دیں، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔